تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں، ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں. ابہام کا ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ بڑے طے کر کے عقائد کے عنوانات امت تک پہنچائے. ہر آدمی ہر شعبے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی، وہ صرف لواحقین کو بتانے والی ہوتی. پھر کچھ لوگ اور آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو ایفیشنسی دکھائیں گے، کچھ خاص ہر بات کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. وہ پھر جب کہتے ہیں ہر چیز ڈسکس کر لینی چاہیے تو پھر باتیں دور نکل جاتی ہیں. پھر لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی خطاؤں کو ڈسکس کرنا شروع کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، اگر حضرت آدم یہ لفظ کہیں تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی غلام اور امتی اور بیٹا اٹھ کے یہ لفظ کہے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میرے عزیز ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے بلا وجہ بحث کا. ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو شوق ہے خبروں میں رہنے کا، وہ ایسی باتیں چھیڑتے ہیں جن سے نہ وہ خبروں میں رہ سکیں. میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی انوکھی بات کرنی ہے. بھئی انوکھی بات کرنے سے بندہ مشہور تو ہو جاتا ہے. ہمارے زمانے میں مشہور ہی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے ذرا ہٹ کے بات کرے، انوکھی کرے. وہ ہمارے لطیفہ لکھا ہے نا، ایک اہل عرب کا ایک ہجا نام کا عربی کا ایک لطائف سنانے والا شاعر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا گدھا کھانا جائز ہے. بڑے بڑے علماء اس کے گھر چلے گئے کہ بھئی کوئی دلیل، کوئی جزیہ، کوئی کہاں سے، کوئی کتاب، کوئی حوالہ، کوئی شے. اس نے کہا روز آؤ گے ایک بندے کو بتاؤں گا، کٹھا اسٹیج لگاؤ، ایک ہی دفعہ حوالے دیتا ہوں، روز نہیں دیے جاتے. وہ اسٹیج لگ گیا، دنیا جمع ہو گئی جنہوں نے کبھی ٹائم نہیں نکالنا. تو یہ ذرا انوکھی بات جو کر رہا تھا وہ سارے لوگ آ گئے. تو وہ اسٹیج پہ چڑھا تو کہنے لگا مجھے جانتا کوئی نہیں تھا. چلو اب بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اب قیامت تک کہو گے تو صحیح نا. وہ اس مولوی دے گھر جنہیں ایک بار آکھیا نہیں سی گدھا کھانا جائز ہے، چلو بدنام جو ہوں گے تو کیا. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہیں بدنام، پر چلو نام تو ہو گیا نا. بدنامی صحیح، شرارت صحیح، شیطانیت صحیح، لیکن نام تو ہو گیا. تو اس لیے کوئی ایسا انوکھا کام جس سے لوگوں کی، میں آپ سے بڑی گزارش سے عرض کروں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا لالٹین کے اندر مٹی کا تیل جلایا جاتا ہے ہمارے ہاں. تو مٹی کا تیل ظاہر ہے اس سے بدبو آتی ہے، تو مسجد میں وہ جلانا جائز نہیں تھا. تو ایک صاحب ارنڈی کا تیل لائے، وہ خوشبو والا ہوتا ہے. وہ لا کے انہوں نے نا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لالٹین میں ڈال کے دیا اور کہا کہ یہ مسجد میں اس کو جلاتے ہیں چونکہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، بدبو نہیں آتی. تو وہ جو شرعی عذر ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آؤ تاکہ کسی کے پسینے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو. کچا لہسن پیاز کھا کے مسجد آنا اس لیے منع کر دیا گیا کہ منہ کی بدبو سے تکلیف ہو. تو مسجد میں کوئی ایسی چیز جو بدبو کا باعث بنے منع ہے. اب انہوں نے وہ تیل لا کے لالٹین میں ڈالا جس سے خوشبو آتی تھی اور لالٹین بھی روشن ہوتی تھی. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس خادم سے فرمانے لگے کہ اب لوگ تو آئیں گے نا، تو ہمارے علاقے میں تو ساری دنیا مٹی کے تیل سے ہی چلاتی ہے، تو اب آپ نے ایک خوشبو والا تیل لا کے ڈال تو دیا ہے اس کے اندر لالٹین میں، پر یہ لوگوں کو بتائے گا کون کہ یہ تیل وہ نہیں ہے. لوگ تو یہاں سے دیکھ کے جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ اتنے بڑے عالم کی مسجد میں اگر جل رہا ہے تو ہم کیوں نہ جلائیں. تو فرمانے لگے وہ شخص کے حضور پھر حال کیا ہے. فرمانے لگے آپ فرضوں کا سلام پھیر کے دعا سے پہلے لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں اور جو بندہ گزرے اسے بتاتے جائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل. ہر شخص کے ذہن تک بات اتر جائے تاکہ لوگ کسی ایسی چیز کا شکار نہ ہو جائیں جس سے کہ ان کے مزاج میں کوئی غیر شرعی چیز عروج پکڑ لے. تو میرے عزیز ہم نہ کچھ بدگمانیاں لوگوں کے اندر لوگ ڈالتے ہیں. ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، سیاسی، ہماری قوم کا مزاج اتنی بری طرح خراب کیا گیا ہے. ہمارے نوجوان بچے جو بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے
ان کی گفتگو اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں اتنی لوز کر دی گئی ہے، اتنی کمزور کر دی گئی، اتنی خوفناک کر دی گئی ہے کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ مزاج جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے، قومیں اپنے اخلاق کے طور پر زندہ رہتی ہیں، بد اخلاقیاں کبھی بھی انسانوں کو اونچا کر سکتی، پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ۔ تہذیب کسی سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے، اور اگر ایک سیاسی مخالف کے لیے آپ کا یہ والا مزاج بن جائے، اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کا سہارا لیں، یہ درست نہیں ہے۔ اخلاقی رویے میں کہوں گا کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے وہ 100% رکھے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے اخلاقی مزاج کو کبھی کمزور نہ ہونے دے، اخلاقی رویہ کبھی کمزور نہ ہونے دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، وہ وہی باتیں کر سکتے تھے جو ان کے مزاج کی تھیں، جو آج تک لوگ کسی بھی دیندار کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وہی باتیں آ کے کی تھی جناب ابو طالب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاذ اللہ ان کو دولت چاہیے تو ہم دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑے مخلص آدمی پر آج لوگ دعویٰ نہیں کرتے کہ دولت کے لیے لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا دولت چاہیے تو دیتے ہیں، اگر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیتے ہیں، سرداری چاہیے تو دے دیتے ہیں۔ اب یہ سوچ ہی اتنی ہے، اس سے آگے جاتی نہیں۔ وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں اور بھی باتیں کرتے، یہ شاعر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ فلاں ہیں، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ ابو جہل شراب پیتا تھا، لیکن حضور نے کبھی سوسائٹی میں یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی۔ وہ لوگوں کے پیسے دبا لیتا تھا، کئی جگہوں پہ حضور نے پیسے نکلوا کے دیے، لیکن جگہ جگہ گلی گلی کھڑے ہو کے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس طرح کا ہے۔ آپ اپنے مخالفین کے بارے میں ضرور کلیم کریں، ثبوت کے ساتھ ضرور بات کریں، یہ ضروری ہے، لیکن آپ کا رویہ اتنا گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ قوم تو اخلاق سے ہٹ گئی ہے۔ آپ اختلاف کریں، لیکن اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ اس ادب کے دائرے کے اندر رہ کے صحابہ کے بیچ بھی رائے کا اختلاف ہو جاتا تھا، ہو جاتا ہے، ہو جایا کرتا ہے۔ حضور اس اختلاف کو قبول کرتے، بھئی ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف اپنوں میں، لیکن اس کے اندر انسان توہین پہ اتر آئے، اس کا لہجہ اس طرح کا ہو جائے جس طرح کی بازاری گفتگو کی جاتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے۔ یہ لہجے باوقار لوگوں کے نہیں ہوا کرتے۔ لہجے کو کبھی برا نہ ہونے دیں، انداز کو۔ لوگ آپ کو چھیڑیں گے، اپنی جگہ پہ کھینچ کے لانے کی کوشش کریں گے، بڑا کچھ لوگ کریں گے، لیکن آپ اپنی جگہ سے آپ تبدیل نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے یار میرا ایک معیار ہے، میری ایک حیثیت ہے، میں اپنی حیثیت چھوڑ سکتا؟ میں اپنی حیثیت نہیں چھوڑ سکتا۔ ہر بندے کو آپ ڈسکس کریں گے، تو تہمت والی جگہ سے ضرور بچیں، بدگمانی سے ضرور بچیں، لیکن ہر شخص کو اس کے معیار کے مطابق اتر کا جواب دینا یہ باوقار لوگوں کا سٹیٹس نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جا بات کر، جا کے تو کون ہوتا ہے تیری بات کرے، اب ہم ہر شخص کے منہ لگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں۔ رات کا وقت تھا، حضور گزر رہے تھے، تو صحابہ کچھ کھڑے تھے، تو حضور نے ایک کو بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی ہیں، صفیہ ہیں۔ عرض کرنے لگے حضور مجھے میری ماں روئے، میں کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کرتا؟ تو حضور نے جواب میں کیا کہا؟ محبوب فرمانے لگے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے نا، شیطان بھی اسی طرح ہی گردش کرتا ہے۔ گویا حضور بتا رہے ہیں کسی وقت بھی بدگمانی پیدا کر دیتا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا ہوں، میری بیوی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اس جگہ سے بچیں جہاں باتیں ہو رہی ہوں۔ اور اس پہلو پہ تیسری گزارش اس عنوان پر یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں تو فٹافٹ اس کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ کے پاس جب تک کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے تب تک آپ اس بات کا حصہ نہ بنیں۔ ہمارے ہاں بات ہو رہی ہوتی ہے تو دو چار بندے دوڑ کے نا اپنا بھی حصہ ڈالتے ہیں، بلکہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کروں گا، بات لمبی ہوتی تب ہے جب کوئی بندہ درمیان میں کہہ دیتا ہے نا نہیں تجھے تو تھوڑا پتہ ہے، تھوڑا میں بھی کرتا ہوں۔ وہ کئی دفعہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے، جا کے دوسروں کو خبر کرتا ہے اس نے یہ کہا ہے، حالانکہ بندہ اس سے پوچھے کہ اگر انہوں نے کہا تھا تو اتنا سجن تھا تو وہاں جواب دے کے کیوں نہیں آیا؟ تجھے چاہیے تھا وہیں جواب دیتا، وہیں جا کے جواب دے دیتا۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر تھا، ایک بڑے عالم تھے،
تو ان کے پاس آ کے ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، تو وہ ہنس پڑے، فرمانے لگے پھر آپ کہاں تھے؟ کہنے لگے میں وہیں تھا۔ فرمانے لگے میرا اور آپ کا رشتہ کس طرح کا ہے؟ کہنے لگا جی میں تو شاگرد ہوں، ارادت مند ہوں۔ تو فرمانے لگے پھر آپ میرے پاس سوال لے کے آ گئے ہیں، آپ نے وہاں جواب کوئی نہیں دیا۔ فرمانے لگے اب تو میرے سامنے بیٹھ، پہلے اس سوال کا جواب میں تجھے دوں، پہلے تجھے قائل کروں۔ اگر تو قائل ہوتا نا تو پھر تو یہ بات لے کے میرے پاس نہ آتا، پھر تو وہاں تو کلیئر کر آتا۔ تیرے اندر کجی ہے، تو بات کا حصہ بنا ہے، اور میرے نزدیک اس سے بڑا تو مجرم ہے کہ تو نے بات کو سنا ہے۔ وہ تو کوئی ہے، اور تو اپنا تھا، تو نے اپنا ہو کے یہ باتیں سنی، تو نے ہاں کی، تو وہاں بیٹھا رہا، تو اپنا تھا۔ اور حضور نے فرمایا محبت تو بندے کو اندھا بہرا اور گونگا کر دیتی ہے، جو کسے دا عاشق ہوئے ہوتے گل اسے دی کرد ہے، 100 مکر بہانے کر کے وہ دے ہی مرنے مرد ہے۔ تو نے سن کیسے لی؟ تیرے کانوں نے گوارا کیا؟ پہلے تو مطمئن ہو نا، تو اگر مطمئن ہوتا تو بات آگے وہیں جواب دے کے آتا۔ جب تو ہی غیر مطمئن ہے تو میں کسی اور کو کیا جواب دوں؟ تو مدد کریں اپنے بھائی کی اس معاملے میں کہ اگر آپ کلیئر ہیں تو پھر آپ اسے وہیں کلیئر کریں، کہیں یار میری بات سن، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اس بات کا میں گواہ ہوں، یہ ہو سکتی نہیں۔ اور نبی پاک کا یہ طریقہ ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا درخت پہ چڑھ کے ذرا میرے لیے مسواک تو اتار دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی، ٹانگیں پتلی تھیں، وہ درخت پہ چڑھے، ہوا چلی تو کپڑا تھوڑا ہٹ گیا، تو بعض لوگ ان کی پتلی پنڈلیوں کا مذاق اڑانے لگے، معاذ اللہ، دیکھو کیسی باریک باریک پنڈلیاں ہیں، کیا انداز ہے۔ اب حضور بیٹھے ہیں نا، تو انہوں نے جو بات کی تھی وہ بات بھی درست تھی، پنڈلیاں واقعی پتلی تھیں، اور کوئی بھی اس انداز میں دیکھتا تو شاید مسکراتا۔ جب انہوں نے کہا نا دیکھو پتلی پنڈلیاں، تو حضور نے ہمارے لیے طریقہ کیا چھوڑا، ہمارے لیے سیرت کیا چھوڑی۔ حضور سید عالم فوراً ارشاد فرمانے لگے، نبی پاک فرمانے لگے چپ کرو، تم میرے عبداللہ کی پنڈلیوں کو پتلا پتلا کہہ رہے ہو نا، قیامت کے دن جب میزان لگے گا اور ان پنڈلیوں کا تمہیں وزن پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا میرے عبداللہ کی شان کیا ہے۔ یہ بڑی وزنی پنڈلیاں ہوں گی، جب ان کا میزان پر وزن تلے تو آپ دفاع کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جگہ تیرے بھائی کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا اور تو بچانے پر قادر تھا، اور تو نے اس کی عزت سے اس شر کو روک دیا، کہا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، فرمایا اگر تم کسی کی عزت کا دفاع کرو گے تو فرمایا جہاں تمہاری عزت خراب کی جا رہی ہوگی، رب وہاں تمہاری عزت کا دفاع فرمائے گا، اللہ تمہاری عزت کا محافظ بن جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان باتوں میں ایک بات اور شامل کرتے ہیں، ہم ان باتوں میں ایک بات اور شامل کر لیتے ہیں، اور انداز اختیار کر لیتے ہیں، اور جو آپ کے حق میں ہے اس نے مخالف نہیں ہونا، اور جو مخالف ہے اس نے کبھی حق میں چھوڑیں۔ آپ کس کو قائل کر رہے ہیں؟ جس کی سمجھ میں آتی ہے وہ قبول کرے، نہیں آتی تو دروازہ کھلا ہے، کہیں اور تشریف لے جائے۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ بلا وجہ کی وضاحتیں بھی بندے کو کمزور کرتی ہیں، بلا وجہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، تھوڑے بے نیاز ہو جائیں، چھوڑیں، کچھ بے نیاز بنیں، طبیعت کوئی بے نیاز۔ ہم نہ بے نیاز نہیں ہوتے، ہر بات کو سوچتے ہیں، ہر بات کی وہ جی وہ فلانے نے پتہ کیا کہا ہے، تو بڑی معذرت سے بالخصوص خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پوری دسو، نہیں دسو نے آکھیا کی، بھئی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے پھانسی کا حکم لگانا ہے آپ نے، چھوڑ دیں، بات ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اپنی زندگی میں تھوڑی سی بے نیازی بھی پیدا کریں، تھوڑی سی بے نیازی، ہر ایک کی بات سننا، ہر ایک کی بات پر غور کرنا، ہر بندے پر تبصرہ شروع کر دینا، وہ تو تکلیف آ جائے گی۔ وہیں سے جہاں سے بات شروع کی تھی پھر وہیں لاتا ہوں کہ باتوں کا اثر لیں لیکن صرف خیر کی باتوں کا اثر لیں، لیکن صرف اچھے لوگوں کی باتوں کا۔ ہر ایک کی بات کا اثر لوگے، لوگ دو قدم نہیں چلنے دیں گے۔ اور دوسرا میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، ہم ویژن والے لوگ ہیں، ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے، ہم ویژن والے لوگ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر ایک بندہ آیا تو تھوڑی سی ہم اس کے پیچھے چلے جائیں گے، پھر کل ایک اور آئے گا تو تھوڑا سا اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے بنیاد نہیں ہوتی، اور جن کی پوری بنیادیں ہونا، وقت زیادہ ہو گیا،
ورنہ میں آپ کو اپنی سند پڑھ کے بتاتا کہ ہماری سند امام بخاری تک کیسے جاتی ہے اور امام بخاری کی رسول پاک تک کیسے جاتی ہے۔ یہ تو ایک تسلسل ہے۔ تو اس لیے بڑی جلدی آزمائش کا شکار نہ ہوا کریں۔ باتیں کس لیے؟ جو بندہ ویلا ہے اس نے بھی 4 باتیں تو ہر بات کا اثر نہ لیں۔ بالخصوص جوانوں سے کہتا ہوں، ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو مقاصد کا تعین کرے، جانا کدھر، اور پھر اس پہ لگ پڑے۔ باتیں ہوتی رہیں گی لیکن باتوں کو پشت پہ سوار نہیں کرنا، باتوں کو پاؤں کے نیچے رکھنا ہے، قد اونچا ہو جائے گا، قد اونچا ہو جائے گا۔ پشت پہ سوار کرو گے تو گردن ٹیڑھی کر دیں گے۔ آپ بس بڑھتے جائیں۔ گھوڑا جب دوڑتا ہے نا، دوڑتا ہے تو اس کے پیروں کو جھاڑیاں لگتی ہیں، لیکن اگر دوڑتا رہے تو کوئی جھاڑی کہیں رہ جاتی ہے، کوئی کہیں رہ جاتی ہے۔ باقی مخلوق کرتی ہے باتیں، وہ کرتی رہے گی۔ آپ آگے بڑھیں، سفر کرتے رہیں۔ سفر بہت سارے باتیں کرنے والے وہیں رہ جاتے ہیں اور کام کرنے والے کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ باتیں کرنے والوں میں سے نہ ہوں، کام کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔